کہانی احسان فراموش دوست۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک دیہاتی کی اتفاق سے ایک شہری سے دوستی ہو گئی۔ شہری خواجہ کے نام سے اپنے علاقے میں پہچانا جاتا تھا۔ دیہاتی کا نام عبدل تھا۔ وہ جب بھی شہر آتا خواجہ کے گھر مہمان بنتا۔ خواجہ کے دسترخوان کے عمدہ لذیذ کھانے دیہاتی عبدل کو بہت پسند تھے، چنانچہ وہ 1-2 دن نہیں 3 مہینے خواجہ کا مہمان بنا رہتا تھا اور خوب ڈٹ کر کھاتا تھا۔ خواجہ مہمان نواز شخص تھا۔ وہ مہمان کو خدا کی رحمت سمجھتا تھا، چنانچہ وہ عبدل کی مہمان نوازی کا پورا حق ادا کرتا تھا، اس کی ہر خدمت بجا لاتا اور کبھی بھی اس سے بیزار نہیں ہوتا تھا۔ عبدل کی مہمانداری کرنے کے علاوہ وہ اس کی دوسری ضروریات بھی اپنی جیب سے ادا کرتا۔ ایک دن عبدل نے خواجہ سے کہا، کیوں جناب، کیا وجہ ہے؟ آپ سیر و تفریح کے لیے ہمارے گاؤں تشریف لائیے۔ بھائی مجبوری ہے، تم دیکھ رہے ہو میں دن بھر کتنا مصروف رہتا ہوں۔ خواجہ نے مسکرا کر کہا، میں کچھ نہیں جانتا۔ عبدل نے کہا، آپ کو قسم ہے، اس ماہ آپ سب بال بچوں کو لے کر آئیے، بہار کا موسم ہے، گل بوٹے کھلتے ہیں۔ اگر اب نہیں آ سکتے تو گرمی میں ضرور آئیے گا، اس موسم میں درختوں پر پھل پکتے ہیں۔ آپ اسی موسم میں آئے تاکہ میں آپ کی خاطر خواہ خدمت کر سکوں۔ ہمارے گاؤں میں آم، جامن، انار، تربوز عام ہیں۔ اچھا یار، میں کوشش کروں گا۔ چنانچہ خواجہ نے اسے ٹالنے کے لیے کہہ دیا، اور ہاں، اپنی بیوی، بچوں، نوکروں اور دوست احباب کو بھی ساتھ لائیے گا، اور کم سے کم 3-4 مہینے میرے غریب خانے میں آرام کیجیے گا۔ موسم بہار میں ہمارا جنگل بہت پرفضا اور ہرا بھرا رہتا ہے، کھیت لہلہاتے ہیں اور باغات پھلوں سے لدے ہوتے ہیں۔ عبدل نے کہا۔ خواجہ نے ہوں ہاں کر دی۔ عبدل کی خواجہ کے بچوں سے بے تکلفی تھی، جو اسے چاچا عبدل کہتے تھے۔ اس نے بچوں سے بھی کہا، بچوں، ہمارے دیہات کے قدرتی مناظر دیکھنے ضرور آنا۔ اپنے باپ سے اصرار کرنا کہ وہ تمہیں سیر و تفریح کرانے ہمارے گاؤں لے آئے۔ میں تمہیں خوب گھماؤں گا، پھراؤں گا، خوبصورت خوش آواز پرندے دکھاؤں گا، میٹھے میٹھے آم جامن کھلاؤں گا، سرسبز باغوں اور جنگلوں کی سیر کر کے تم بہت خوشی محسوس کرو گے۔ عبدل جب بھی شہر آتا ہمیشہ خواجہ کا مہمان بنتا، ہر بار خواجہ کو اپنے گاؤں آنے کی دعوت دیتا۔ خواجہ شریف آدمی تھا، عبدل کا دل توڑنا اچھا نہ سمجھتا تھا۔ وہ ہر بار کسی نہ کسی بہانے سے بات کو ٹال دیتا تھا۔ ایک بار عبدل نے اصرار کیا تو خواجہ نے بہانہ بناتے ہوئے کہا، معاف کرنا یار، میں اس گرمیوں میں نہیں آ سکتا، کیونکہ بغداد سے میرے مہمانوں نے آنا ہے۔ عبدل پھر شہر آیا اور 2-3 ماہ مہمان نوازی کے مزے لوٹنے کے بعد خواجہ سے کہا، خواجہ صاحب، آئندہ سال آپ بیوی بچوں کے ہمراہ گاؤں ضرور آئیے گا۔ بھائی پکا وعدہ نہیں کر سکتا، ہاں آئندہ سال ضرور، کاموں سے فرصت ملی تو ضرور آؤں گا۔ خواجہ نے ٹال دیا۔ عبدل کے اصرار کے باوجود خواجہ اس کے گاؤں جانے سے گریز کرتا رہا، جبکہ عبدل ہر سال کی طرح آتا اور خواجہ کے گھر ڈیرے ڈال دیتا۔ آخری بار اس نے عبدل کو پورے 3 مہینے صبح و شام کھلایا اور ہمیشہ کی طرح بڑے خلوص و مروت سے اس کی مہمان نوازی کی۔ اس بار شرماتے ہوئے عبدل نے خواجہ سے کہا، جناب، آخر کب تک آپ مجھے اپنے آنے کے دھوکے میں رکھیں گے؟ میں آپ کی آمد کا بے تابی سے منتظر رہتا ہوں، لیکن آپ کبھی نہیں آئے۔ بھائی، میں تمہارے گاؤں آنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں سے چلنا خدا کے اختیار میں ہے۔ خواجہ نے جواب میں کہا، انسان کی مثال ایک باغبانی کشتی کی طرح ہے، قدرت جب ہوا چلائیں گی تو وہ کنارے کی طرف آئیں گی۔ عبدل نے خواجہ کو کئی قسمیں دی اور کہا، اے مہربان دوست، اس بار اپنے بال بچوں کو لے کر ضرور آئیے۔
ذرا وہاں کی سیروں کا لطف اٹھائیے۔ اے مہربان دوست، اس بار اپنے بال بچوں کو لے کر ضرور آئیے اور ذرا وہاں کی سیر لطف اٹھائیے۔ پھر اس نے خواجہ کا ہاتھ تھام کر اس سے 3 بار وعدہ لیا کہ اس سال ضرور آئیے گا اور میزبانی کا شرف بخشیے گا۔ ایک دن خواجہ اپنی بیوی بچوں کے ہمراہ گھر میں بیٹھا تھا کہ بچے کہنے لگے، ابا جان، چاند بادل سائے تک اپنی جگہ سے حرکت کرتے ہیں، لیکن آپ ایک ہی جگہ جمے ہوئے ہیں۔ آپ نے چچا عبدل کی مہمانداری کا حق ادا کرنے میں کسر نہیں چھوڑی، بلکہ اس کی خدمت گزاری میں تکلیفیں، پابندیاں برداشت کی ہے۔ اس لیے وہ بیچارہ چاہتا ہے کہ آپ بھی اس کے گاؤں آ کر اس کے مہمان بنیں تو وہ آپ کے احسانات کا بدلہ چکائے۔ اس نے ہماری بھی منت سماجت کی اور خوشامد کی ہے کہ ہم آپ کو ترغیب دے کر اس گاؤں میں لے آئے۔ آپ کو اس کا دل نہیں توڑنا چاہیے۔ بچوں کی بات سن کر خواجہ نے کہا، بھائی ہے تو سچ، لیکن عقل مندوں کا قول ہے، جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ عبدل نے بچوں کو ایسی پٹی پڑھائی تھی اور گاؤں کے ایسے منظر نگاری کی تھی کہ بچوں کو چین نہ آیا۔ انہوں نے گاؤں جانے کی ضد کی۔ عبدل کی چاپلوسی کا شکار بچے ہر وقت خواجہ سے اصرار کرنے لگے اور آخر خواجہ کو ان کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنا ہی پڑا۔ اچھا بھائی، تم لوگ تیاری کر لو، کل صبح گاؤں جائیں گے، خواجہ نے بچوں سے کہا۔ یہ سن کر بچے خوشی سے پھولے نہیں سمائے۔ وہ انتہائی خوش تھے۔ گاؤں جا کر خوب سیر و تفریح کریں گے، جنگل میں کھیلیں کودیں گے اور موسم سے لطف اندوز ہوں گے، باغوں میں جھولا جھولیں گے اور جنگل میں مور کو ناچتا دیکھیں گے۔ خواجہ نے سفر کی تیاری کی اور اگلے روز وہ اور اس کی بیوی بچے اپنا سفری سامان لے کر گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس زمانے میں سواریاں نہیں ہوا کرتی تھی۔ بچے خوشی سے اچھلتے کودتے راستہ طے کر رہے تھے۔ دیہات میں سبزہ زار بھی تھا اور ان کا سخی میزبان چچا عبدل بھی، جس نے بڑی خوشی اور آرزو سے انہیں گاؤں بلوایا تھا۔ اب سردیوں کے موسم تک ہم وہاں رہیں گے اور خوب مزے اٹھائیں گے۔ 3-4 ماہ عبدل کے گھر اس کی میزبانی کا لطف اٹھا کر شہر واپس آئیں گے۔ خواجہ اور اس کی بیوی بچوں کا قافلہ دن بھر دھوپ میں چلتا اور رات کو ستاروں کی روشنی میں راستہ دیکھتا سفر کر رہا تھا، لیکن راستے کی دشواریوں اور تکلیفوں نے ان کے گاؤں جانے کی خوشی مانند کر دی تھی۔ بچے ہنستے کھیلتے راستہ عبور کر رہے تھے اور گاؤں کے آسائشوں اور آرام و سکون کے تصور سے پھولے نہیں سما رہے تھے، اور اگر کوئی مسافر اس گاؤں کی طرف آتا دکھائی دیتا تو اس سے لپٹ کر گلے ملتے اور اس سے پوچھتے، بھائی ہمارے عزیز دوست اور ہمارے چچا عبدل کو بھی جانتے ہو؟ ہم ان سے ملنے جا رہے ہیں اور اس کے مہمان ہیں۔ آخر کار مہینہ بھر سفر کے بعد یہ تھکا ہوا قافلہ راستے کی دشواریاں اور صعوبتیں برداشت کر کے اس گاؤں میں جا پہنچا جہاں عبدل رہتا تھا۔ عبدل نے انہیں دور سے دیکھا تو وہ بالکل انجان بن گیا۔ وہ خواجہ اور اس کی بیوی بچوں کی مہمانداری سے بچنے کے لیے گاؤں سے باہر کو چل دیا۔ خواجہ نے گاؤں کے ایک آدمی سے پوچھا، بھائی عبدل کا کون سا گھر ہے؟ آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ آدمی نے سوال کیا۔ میرا نام خواجہ ہے اور ہم شہر سے آئے ہیں۔ عبدل میرا دوست ہے اور ہم اس کی دعوت پر اس کے مہمان بننے آئے ہیں۔ اس آدمی نے انہیں ساتھ لیا اور ایک طرف چل دیا اور ایک مکان کے دروازے پر پہنچا۔ جناب، یہ ہے عبدل کا گھر، اس آدمی نے خواجہ سے کہا اور ایک طرف چلا گیا۔ خواجہ نے مکان کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے عبدل کی بیوی نے باہر جھانکا۔ اس نے خواجہ اور اس کے بچوں کو دیکھا تو کھٹ سے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، عبدل گھر پر موجود نہیں، وہ ابھی ابھی شہر چلا گیا۔ میں اس کا دوست ہوں اور میرا نام خواجہ ہے، ہم اس کے اصرار دعوت پر آئے ہیں۔ خواجہ نے کہا، لیکن میں آپ کو نہیں جانتی، عبدل کہہ کر گیا، کسی اجنبی کو اندر داخل نہ ہونے دینا، میرے لیے آپ لوگ اجنبی ہیں۔ بیوی نے اندر سے کہا۔ یہ سن کر خواجہ
غصے سے آگ بگولے ہو گیا، لیکن اس کا غصہ بیکار اور بے موقع تھا۔ گڑھے میں گر جانے کے بعد پچھتاوے کا کیا فائدہ؟ وہاں ان کا اور کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ مجبوراً خواجہ اور اس کی بیوی بچوں نے عبدل کے گھر کے باہر ڈیرا ڈال دیا۔ اتنے میں عبدل آتا دکھائی دیا، لیکن وہ ان سے بالکل انجان بن گیا۔ اس نے انہیں پہچاننے سے صاف انکار کر دیا اور بے رخی سے اپنے گھر میں چلا گیا۔ چنانچہ وہ لوگ عبدل کے دروازے پر ٹھہرے رہے۔ وہ بیچارے رات بھر سردی میں ٹھٹھرتے اور دن بھر دھوپ میں جلتے۔ اب وہ وہاں سے سفر کی تھکاوٹ کے باعث نہیں ٹھہرے ہوئے تھے اور نہ اپنی بیوقوفی کے سبب۔ اصل مجبوری یہ تھی کہ ان کے پاس جو پیسے بچے تھے وہ ختم ہو گئے تھے۔ وہ حیران پریشان تھے کہ کیا کرے، کہاں جائے۔ پیارے بچوں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شریف لوگ بھی بے بسی کے عالم میں کمینے اور بخیل لوگوں کے محتاج ہو جاتے ہیں، اور جب بھوک حد سے بڑھ جاتی ہے تو شیر جیسا تازہ شکار کر کے کھانے والا جانور مردار تک کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہی حال اب خواجہ کا تھا۔ وہ بیچارہ عبدل کو دور سے دیکھتا اور کہتا، عبدل، میں تمہارا پرانا دوست خواجہ ہوں اور تمہارے بار بار اصرار پر شہر سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ عبدل نے بڑی بے رخی سے جواب دیا، میں آپ کو نہیں جانتا پہچانتا۔ میں تو اپنی عبادت و ریاضت اور کام کاج میں اتنا مصروف ہوں کہ مجھے اپنی بھی خبر نہیں، بلکہ مجھے تو یہ تک نہیں پتا میں زندہ ہوں یا مردہ۔ خواجہ اپنے احسانات نہیں جتانا چاہتا تھا، لیکن اب مجبوری تھی۔ وہ عبدل سے کہتا، عبدل، میرے لیے یہ وقت کسی قیامت سے کم نہیں ہے کہ بھائی بھائی سے دور بھاگے۔ میں نے تم سے کوئی برائی تو نہیں کی۔ ارے میں وہی ہوں جس کے پاس تم 3 ماہ قیام کرتے تھے، جس کے دسترخوان پر تم نے بے شمار نعمتیں کھائی۔ ہماری مہمان نوازی سے دنیا آگاہ ہے۔ کھائے پیے کی ہر آدمی لاج رکھتا ہے۔ میں نے تمہاری خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور تمہاری ہر ضرورت پوری کی۔ خواجہ نے سے خدمات جتائی، لیکن عبدل جواب میں کہتا، تم بکواس کر رہے ہو۔ میں تمہیں نہیں جانتا، نہ تیرا نام جانتا ہوں، اور نہ مجھے تمہاری مہمان نوازی کی خبر ہے۔ خدا کی شان دیکھیے کہ 5ویں رات آسمان پر گھٹا چھا گئی، بادل گرجنے لگے اور اتنی تیز بارش ہوئی جیسے آسمان سے پرنالے بہہ رہے ہو۔ اتنی موسلادھار بارش اور سردی خواجہ اور اس کے بچوں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ مجبور ہو کر اس نے عبدل کے دروازے پر دستک دی۔ عبدل کے ایک نوکر نے دروازہ کھول کر غصیلے انداز میں پوچھا، اپنے مالک کو بلاؤ۔ خواجہ نے نوکر سے کہا۔ نوکر نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ جب خواجہ بہت رویا دھویا، اس نے اندر جا کر عبدل سے کہا، تب وہ ظالم دروازے پر آیا۔ تم آخر چاہتے کیا ہو اجنبی؟ عبدل نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ خواجہ کہنے لگا، عبدل، دیکھو، میں نے مہمان نوازی کے تمام حقوق چھوڑے اور جو کچھ میں سمجھتا تھا اس سے بھی باز آیا۔ دھوپ سردی کی مصیبت میں یہ 5 روز مجھ پر 5 برس کے برابر کٹھن گزرے ہیں، لیکن اب ہم سے بارش کی تکلیف اٹھانی دوربر ہو گئی ہے۔ اب بہتر ہے کہ تو مجھے قتل کر دے، میں تمہیں اپنا خون معاف کرتا ہوں، ورنہ آج کی رات بارش سے بچنے کے لیے اپنے مکان کا ایک گوشہ ہمیں دے دو، اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن اس کا اجر دے گا۔ ظالم عبدل نے کہا، جس جگہ میرا مالی رہتا ہے اور بھیڑے کی نگرانی کرتا ہے، صرف وہ جگہ تمہیں مل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہی دے دو، تمہیں تو بارش سے بچنے سے غرض ہے۔ خواجہ نے کہا، ہمیں تو بارش سے بچنے سے غرض ہے۔ خواجہ نے کہا، لیکن مالی کو تیر کمان دے دیتا ہوں تاکہ اگر بھیڑیا آئے تو اس کو ہلاک کر دے۔ عبدل بولا، اگر تم یہ خدمت انجام دو تو جگہ دے سکتا ہوں، ورنہ جاؤ کوئی دوسرا گھر ڈھونڈو۔ خواجہ نے ہاتھ باندھ کر ادب سے کہا، جناب، یہ ایک کیا، میں ایسی 100 خدمات انجام دینے کو تیار ہوں۔ آپ وہ تیر کمان مجھے دے دیں، میں آپ کی مویشی اور انگوروں کی حفاظت کروں گا۔ اگر مجھے بھیڑیے کی آواز سنائی دی تو اس کی آواز پر تیر ماروں گا۔ آخر عبدل اور خواجہ کے درمیان
اس شرط پر معاہدہ ہو گیا۔ عبدل کے باغ کا ایک کونا خالی تھا۔ عبدل کی اجازت پر خواجہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر وہاں چلا گیا۔ وہ جگہ بہت تنگ تھی، ادھر سے ادھر ہونا بھی دشوار تھا، بارش کا پانی وہاں بھی پہنچ رہا تھا، مجبوری تھی، چنانچہ وہ جانوروں کی طرح اسی تنگ جگہ میں سما گئے۔ رات بھر وہ لوگ اپنی نادانی پر پچھتاتے رہے، کہتے تھے کہ اے زمین کے خدا، کیا جو ذلیلوں سے دوستی و ہمدردی اور نااہل و ناقائلوں کے ساتھ شرافت و مہربانی کا سلوک کرتا ہے، اس کی یہی سزا ہوتی ہے جو تو ہمیں دے رہا ہے۔ خواجہ ہاتھ میں کمان لیے پہرا دے رہا تھا۔ وہاں مچھروں کی بہتات تھی جو اسے بار بار کاٹ رہے تھے، لیکن بھیڑیے کے آ جانے کے خوف سے اس بیچارے کو مچھر اڑانے کی بھی فرصت نہ تھی، کیونکہ خدشہ تھا کہ کہیں بھیڑیا آ کر مویشیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے اور گنوار عبدل آ کر اس کی داڑھی نہ نوچ ڈالے۔ خواجہ بری طرح پچھتا رہا تھا کہ عبدل کی دعوت پر کیوں بچوں کو لے کر وہاں چلا آیا۔ تھکاوٹ کے باعث اسے نیند ستانے لگی۔ وہ نیند سے بچنے اور خود کو ہوشیار اور چست رکھنے کے لیے آدھی رات تک دانتوں میں انگلی دبائے باغ کے چپے چپے کی نگرانی اور دیکھ بھال کرتا رہا۔ اتفاق سے آدھی رات کے بعد بھیڑیے کی شکل کے ایک جانور نے درختوں کے آڑ سے سر نکالا۔ اسے دیکھتے ہی خواجہ سمجھا کہ بھیڑیا ہے۔ اس نے فوراً تیر کمان سنبھالا اور تاک کر نشانہ باندھا کہ وہ تیر سیدھا جانور کو جا لگا اور وہ وہیں الٹ کر گر پڑا۔ وہ جانور گرا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ چیخ کی آواز عبدل نے بھی سن لی۔ عبدل فوراً وہیں سے ہائے ہائے کر کے سر پیٹنے لگا۔ خواجہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ ارے نامعقول، بیوقوف، یہ تو میرا بچڑا تھا، ہائے ہائے، تو نے میرے بچڑے کو مار ڈالا، عبدل چلایا۔ خواجہ نے کہا، نہیں، وہ بھیڑیا تھا جو شیطان کی طرح چھپ کر آیا تھا۔ بالکل نہیں، میں اس کی آواز خوب پہچانتا ہوں، کم بخت، تو نے میرے بچڑے کو ہلاک کر ڈالا، عبدل نے غصے میں کہا۔ خواجہ نے پھر کہا، جناب اچھی طرح دیکھ لے، کیونکہ رات کے اندھیرے میں کچھ صاف نظر نہیں آتا، ہو سکتا ہے مجھے غلط نظر آیا ہو۔ بے شک رات کی تاریکی صحیح، لیکن اپنے گائے کے بچڑے کی آواز میں اچھی طرح پہچانتا ہوں، اس لیے یہ رات میرے لیے دن کی طرح روشن ہے۔ میں نے اپنے بچڑے کی چیخ کی آواز سنی تھی، عبدل نے غضبناک ہو کر کہا۔ تب خواجہ نے چیختے ہوئے عبدل کا گریبان پکڑ لیا اور غصیلے انداز میں کہنے لگا، او مصنوعی بھولے اور مکار آدمی، تو نے میرے ساتھ بڑا فریب کیا ہے، جیسے تو نے نشہ کیا ہو۔ اگر اس اندھیرے میں اپنے بچڑے کی آواز کو پہچانتا ہے تو مجھے کیسے نہیں پہچانتا؟ اپنے بچڑے کی آدھی رات کے اندھیرے میں بھی آواز کو پہچانتا ہے تو وہ 10 برس کے پرانے دوست کو کیسے نہیں پہچان سکتا؟ پھر تو مجھے کیسے نہیں پہچانتا؟ ذلیل آدمی، میں نے تیرے جیسا عیار اور دھوکے باز شخص کہیں نہیں دیکھا۔ تو دعویٰ کرتا ہے کہ تجھے اپنی عبادت اور ریاضت سے فرصت نہیں، تیرا کہنا ہے مجھے خبر نہیں، تو کہتا ہے جو کچھ تو نے کل کیا وہ بھی تجھے یاد نہیں۔ تو فقیری اور درویشی کی بڑی حاقتہ تھا کہ خدا تعالیٰ کی ذات میں اتنا غم ہے کہ تجھے زمین و آسمان میں بھی فرق نہیں معلوم۔ آج خدا تعالیٰ نے تیرے فریب کا پردہ چاک کر دیا ہے اور تیرے بچڑے کی چیخ نے تجھے ذلیل اور رسوا کر کے تیری مکاری کا راز کھول دیا ہے۔ یاد رکھ، خدا تعالیٰ تم جیسے دھوکے باز اور فریبی کو اسی طرح ذلیل و خوار کرتا ہے۔ عبدل خواجہ کی باتیں سن کر شرم سے پانی پانی ہو گیا، اس کے قدموں پر گر کر معافی مانگنے لگا۔ شاباش بچوں، کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ کسی پر احسان کرنے کے بعد اس سے بدلے کی توقع کرنا بیوقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ دھوکہ دینے والے کو ہمیشہ ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ جس پر احسان کیا جائے اس کے شر سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ احسان کا بدلہ احسان سے چکانا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر، کمنٹ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔